بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم عمدۃ الاحکام کا نیا باب شروع کرتے ہیں اور یہ ہے کتاب الاطعمہ، کھانوں کے متعلق، یعنی کھانے کی جو چیزیں حلال ہیں یا جو چیزیں حرام ہیں ان کے متعلق جو احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہیں وہ احادیث اس باب میں موجود ہیں۔ تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبِعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں کا اشارہ اپنے کانوں کی طرف کیا، یعنی میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ویسے تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو ظاہر کانوں سے ہی سنتے ہیں، لیکن تاکید کے لیے کہ میں نے یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے کانوں کے ذریعے سنی ہے، یعنی میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نہیں تھا، ڈائریکٹ مباشرتاً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے کانوں کے ذریعے سنا اور اس کو اپنے دل میں بٹھایا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے کھانے پینے کی اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا وہ واضح ہیں وہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ بھی واضح ہیں۔ اور اکثر و بیشتر لوگ ان حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو جانتے ہیں۔ مثلا حلال چیزیں جو واضح ہیں، پانی پینا حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، حلال جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، سونا حلال ہے، اور خرید و فروخت کے لیے جانا حلال ہے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اور حرام واضح ہے۔ اب مثلا گندگی حرام ہے، گندگی کے حرام ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، واضح ہے یہ بات کہ گندگی ہے، ناپاک چیز ہے، نجس ہے، وہ حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو حرام جانور ہیں اور وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا، مثلا مردار جانور، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا۔ مردار سے مراد وہ جانور جس کو آپ ذبح نہیں کرتے ہیں اور خود بخود مر جاتا ہے، اور اس سے دو جانور مستثنا ہیں، مچھلی اور دوسرا جانور جس کو ٹڈی بولتے ہیں، وہ خود بخود مر جاتے ہیں تو وہ حلال ہیں۔ مردار میں سے دو جانور مستثنا ہیں، ان کو چاہے ان کو ذبح نہ بھی کیا جائے تو وہ حلال ہوتے ہیں۔
مچھلی ظاہر ہے ذبح نہیں کی جاتی، اس کو پانی سے نکالیں خود مر جائے گی، اسی طرح ٹڈی ہے۔ والدم، خون بھی حرام ہے۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ جو کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن سے، اس کی رگوں سے نکلتا ہے، وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اور بھی سورۃ المائدہ، جب انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پر یہ حرام جانوروں کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، نمایاں ہے، اور اسی طرح حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ مشتبہ ہوتے ہیں، جن میں اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حلال ہوں، ہو سکتا ہے وہ حرام ہوں، مشتبہ قسم کے امور ہوتے ہیں حلال اور حرام کے درمیان، اور یہ ایسے امور ہیں کہ لا يعلمهن كثير من الناس، ان اشتباہ والے امور کو کہ جن کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال ہوں اور ہو سکتا ہے وہ حرام ہوں، فرمایا ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جو چیزیں بالکل واضح طور پر حلال ہیں ان کو سارے لوگ جانتے ہیں، اور جو چیزیں واضح طور پر حرام ہیں ان کو سارے لوگ جانتے کہ یہ حرام ہے، یا بہت کم لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے۔ اب کس کو شک و شبہ ہے کہ روٹی کھانا حلال ہے؟ کس کو شک و شبہ ہے کہ یہ نجس اور ناپاک چیز حرام ہے؟ کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اشتباہ والے امور ہیں، مشتبہ قسم کے جو امور ہیں جو حلال اور حرام کے بیچ میں ہوتے ہیں، فرمایا ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کم لوگ ہیں جو ان کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ کثیر من الناس، میری بات توجہ سے سنتے رہیں، کہ بہت زیادہ لوگ ان امور کو، مشتبہ امور کو نہیں جانتے، اس کا مطلب کچھ کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ علماء کے درمیان، علماء کے ہاں ان چیزوں کے بارے میں کوئی شبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ علماء کے ہاں وہ چیزیں مشتبہ نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، جو عامت الناس، اور عموماً اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، اکثریت لوگوں کی وہ عامت الناس ہیں، وہ علماء نہیں ہوتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ہاں وہ امور مشتبہ ہوتے ہیں۔ لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے علم دیا ہے، ان کے نزدیک وہ مشتبہ امور جو ہوتے ہیں، جو حلال اور حرام کے بیچ میں ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وہ مشتبہ نہیں ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یا حلال ہے یا حرام ہے، تو درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے علم کی مناسبت سے بہت سارے امور جو ہیں وہ مشتبہ رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مشتبہ امور ہیں حلال اور حرام کے بیچ میں، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ عامت الناس کا ان امور کے متعلق کیا رد عمل ہونا چاہیے، یا ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے متعلق؟ فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شخص شبہات سے بچ جاتا ہے، شبہات سے مراد وہی چیزیں جو حلال اور حرام کے بیچ میں ہیں، ہو سکتا ہے حلال ہوں، ہو سکتا ہے حرام ہوں، تو ان کے تعلق سے عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جو شخص ان شبہات سے بچے گا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، کیونکہ اس نے یہ جو شک و شبہ والے جو امور ہیں وہ ان کے قریب ہی نہیں گیا، وہ ان سے بچتا رہا، اپنے دامن کو بچاتا رہا، تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ لیکن ومن وقع فی الشبہات، جو شخص ان شبہات میں پڑ جاتا ہے، وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے پرہیز نہیں کیا، شبہ والا معاملہ اس کے سامنے پیش آیا، اس نے اس کو کر لیا، اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ تو اس لیے عامت الناس کے تعلق سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن امور کے اندر شک و شبہ پایا جاتا ہو ان سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک و شبہ ہو، اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ وہ چیز جو کلیئرلی
واضح طور پر حلال ہے اس کو اختیار کر لو، اور نمایاں طور پر جو چیز حرام ہے اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو۔ اور اسی طرح جو حلال اور حرام کے بیچ ایسے امور ہیں جن کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے تاکہ انسان اگلے سٹیپ پر حرام کے اندر واقع نہ ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کالراعی، اس چرواہے کی مانند، یرعی حول الحما، جو کہ ایک چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، عین ممکن ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر واقع ہو جائے۔ یعنی فرض کر لیں کہ یہ چراگاہ ہے ایک شخص کی اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری چراگاہ ہے، اب یہ اپنے جانوروں کو اپنی چراگاہ کے اندر چرا رہا ہے، لیکن وہ جانور جو ہیں وہ بالکل بارڈر پہ چلے جاتے ہیں، وہ جو دوسری چراگاہ ہے اس کی باڑ کے نزدیک چلے جاتے ہیں۔ جو جانور دوسری چراگاہ کی باڑ کے قریب چلے جائیں گے اور یہ شخص ان جانوروں کا خیال نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ یہ جانور اس بارڈر کو کراس کر کے، اس باڑ کو کراس کر کے دوسری چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، دوسری چراگاہ کے اندر چرنا شروع کر دیں گے، جو کہ اس کی نہیں، اس مالک کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جو شخص مشتبہ امور کے اندر واقع ہوگا، جن کے اندر شک و شبہ پایا جاتا ہے، تو اگلے سٹیپ پر وہ حرام کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہاں حرام کا دروازہ بند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شبہات سے بھی بچو، شک و شبہ والی جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرو، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم حرام کے اندر واقع نہ ہو۔ پھر فرمایا الا وان لکل ملک حما، خبردار، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک چراگاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ایک بارڈر ہوتا ہے، بادشاہ کے ایک بارڈر ہوتا ہے، جس طرح کے ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اس بارڈر کو کراس نہیں کرتے جب تک آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس قانونی پیپر نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ اس بارڈر کو کراس کر کے آپ دوسرے ملک کے اندر جا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک باڑ ہوتی ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، خبردار، اللہ کی جو باڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا اس باڑ کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اگر اس باڑ کے قریب چلے جاؤ گے تو پھر یقیناً حرام کے اندر واقع ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا، اس سے مراد کیا ہے؟ دل ہے۔ یعنی انسان کو اپنے دل کی اصلاح پر زور دینا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو دل ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جسم کے اعضاء کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک رہے گا، یہ اپنا فنکشن صحیح طرح سے ادا کرے گا تو اس کا پورا جسم ٹھیک رہے گا، لیکن اگر دل ہی خراب ہو جائے اور دل اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو تو پھر یقینی طور پر اس کا پورا جسم جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے جسم کی، اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ اس حدیث میں جو مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ باب الاطعمہ میں کھانے کی جو چیزیں ہیں ان میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، اس باب کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل نمایاں طور پر حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نمایاں طور پر حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہو، شک و شبہ پایا جاتا ہو، تو ایسی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شک و شبہ والی چیزیں انسان کھانا پینا شروع کر دے گا تو پھر یقینی طور پر وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا، لہذا اس کو شک و شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا بمر ظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها او فخذها فقبله۔
جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انفجنا ارنبن، ہم نے دوڑایا ایک خرگوش کو ہم نے دوڑایا، یعنی ہم اس کے پیچھے اور وہ ہمارے آگے آگے، خرگوش ہمارے آگے آگے اور ہم اس کو شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے۔ اور یہ کہاں تھا؟ بمر زہران، مر زہران میں۔ مر زہران مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی ہے جس کو آج کل وادی فاطمہ کہا جاتا ہے، وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر ہم نے ایک خرگوش کو دوڑایا، ہم اس کے پیچھے بھاگے۔ فسع القوم، لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ فلغبوا، اس کے پیچھے بھاگتے 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 وہ تھک کر بیٹھ گئے۔ وادرکتها، لیکن میں نے اس کو پا لیا۔ یا انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اس کو پا لیا۔ فاخذتها، چنانچہ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فاتیت بها ابا طلحہ، تو اس خرگوش کو لے کر میں ابو طلحہ کے پاس آیا۔ ابو طلحہ جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو ان کے پاس آئے۔ فذبحها، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خرگوش کو ذبح کیا۔ وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورقها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے بھیجا اسی خرگوش میں سے بورقها، اس کی سرین کو، او فخذها، یا اس کی ران کو، فقبلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خرگوش حلال ہے، خرگوش کا شکار کرنا جائز ہے اور اس کو کھانا ذبح کرنے کے بعد حلال ہے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے خرگوش کا شکار کیا، پھر اس کو ذبح کیا ان کے والد نے، اور پھر اس کا گوشت جو ہے، اس کے گوشت کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خرگوش حلال تھا، ورنہ اگر وہ حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کو رد کر دیتے اور اس کو قبول نہ کرتے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حلال چیز چاہے وہ کھانے کی چیز ہو چاہے وہ پینے کی چیز ہو، اگر گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر اگر کسی کو دی جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا یہی گوشت ہی ہے، مثلا اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت قبول کیا تو آپ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ بھائی یہ کس چیز کا گوشت ہے، تم نے اس کو ذبح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس پر بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ سوال و جواب نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ صحابہ کرام حلال جانوروں کا ہی شکار کرتے ہیں اور صحابہ کرام ذبح کر کے ہی کھاتے ہیں، اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ چونکہ آپ کو یقین تھا اس چیز پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی تحقیق نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خرگوش کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ اگلی حدیث عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن في المدينة۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرسن، ایک گھوڑے کو، فأکلناہ، پھر ہم نے اس کو کھایا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ونحن فی المدینہ، اور ہم مدینہ میں تھے، ہم مدینہ منورہ میں تھے، ہم مسافر نہیں تھے، کہیں باہر نہیں تھے، بلکہ مدینہ کے اندر مقیم تھے، اور مقیم ہو کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھوڑا حلال ہے، گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دیکھیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان کرتی ہیں تو وہ اس کو منسوب کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں گھوڑا ذبح کیا گیا اور ہم نے کھایا، اور وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر۔ اچھا، مدینہ منورہ کی تصریح کیوں کی انہوں نے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم مدینہ میں تھے اور ہم نے گھوڑا ذبح کر کے کھایا؟ اس کی وضاحت انہوں نے اس لیے کی کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھوڑا جو ہے وہ صرف سفر کی حالت میں مجبوری کی بنا پر جب کوئی اور چیز کھانے کے لیے نہ مل رہی ہو تو اس وقت اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص اس کو اس طرح نہ لے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا کہ ہم سفر میں نہیں تھے
اور ہمیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، ہم مدینہ کے اندر مقیم تھے اور مدینہ کے اندر مقیم ہو کر ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ بعض اہل علم اس مسئلہ میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض ائمہ دین جو ہیں وہ گھوڑے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اور اس کے بعد جو حدیثیں آ رہی ہیں گھوڑے کی حلت کے بارے میں، وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا اس وقت ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت اس وقت کھایا گیا جب وہ لوگ جنگوں کی حالت میں ہوتے تھے اور جنگوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو مجبور ہو کر وہ بیچارے اپنے گھوڑے ہی ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ بعض ائمہ دین کا موقف ہے۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث میں نے ابھی ذکر کی ہے، ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے، اس میں تو صراحت ہے، اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ واقعہ گھوڑے کو ذبح کرنے کا مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، یہ سفر کا واقعہ نہیں، یہ کوئی حالت جنگ کا واقعہ نہیں تھا، یہ حالت امن کا واقعہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص طبعی طور پر اس سے نفرت کرتا ہو اور اس کو ناپسند کرتا ہو، یہ الگ بات ہے، یہ اس کی اپنی پسند ہے، اگر وہ ناپسند کرتا ہے نہ کھائے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن شرعی حکم کے لحاظ سے گھوڑا حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگلی حدیث پڑھیے، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گھریلو گدھوں کے گوشت سے، جو پالتو گدھے ہوتے ہیں نا، جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں اور سامان مال برداری کے لیے سامان لاد کر کسی اور جگہ پر منتقل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھریلو پالتو گدھے جو ہیں وہ حرام ہیں اور ان کا گوشت حرام ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، گھوڑے کے گوشت میں اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام اور گھوڑا حلال، اس کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ، اکیلے مسلم کی روایت میں ہے کہ اکلنا زمن خیبر الخیل، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا۔ خیبر کا زمانہ جو ہے یہ کون سا زمانہ ہے؟ خیبر کس سال میں ہوئی؟ خیبر کی جنگ جنگ خیبر کس سال میں ہوئی؟ وہ اتنی مشہور جنگ ہے اللہ کے بندو، جی 7 ہجری میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اچھا سن 7 ہجری میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اکلنا زمن خیبر الخیل، خیبر کے زمانے میں، یعنی جب خیبر کی جنگ چل رہی تھی یہودیوں کے خلاف، تو اس دور میں ہم نے گھوڑے کا گوشت کھایا، وحمر الوحش، اور وحشی گدھوں کا گوشت کھایا۔ وحشی گدھوں سے مراد وہ گدھے جو نیل گاؤ، جو کہ جنگل میں ہوتی ہے اور اس کو پالا نہیں جاتا ہے، گھروں کے اندر اس کو نہیں رکھا جاتا، تو وحشی گدھے جو ہیں یعنی نیل گاؤ جو ہے اس کا ہم نے گوشت کھایا۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے واضح طور پر یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے اور جو نیل گاؤ کا گوشت ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی کے متعلق ہے۔ وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهليه فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تاكلوا من لحوم الحمر الاهليه شيئا۔ عبداللہ بن ابی اوفى رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصابتنا مجاعہ، ہمیں بہت ہی شدید بھوک لگی، لیالی خیبر، خیبر کی راتوں میں، یعنی جب خیبر کی جنگ چل رہی تھی
تو انہی راتوں کے اندر ہمیں بہت شدید بھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. فلما كان یوم خیبر، جب خیبر کی جنگ کا دن آیا، وقعنا فی الحمر الاہلیہ، تو ہمیں گھریلو گدھے مل گئے. فانتحرناها، تو ہم نے ان کو ذبح کر لیا. اب دیکھیں بھوک کا عالم ہے، صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب اچانک ان کو گھریلو گدھے مل جاتے ہیں، پالتو گدھے مل جاتے ہیں، چنانچہ وہ ان کو ذبح کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فلما غلت بها القدور، جب گھریلو گدھوں کے گوشت کے ساتھ ہنڈیاں ابلنے لگی، یعنی سالن تیار کیا جانے لگا، نادا منادی رسول اللہ، تو دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی، اس نے ندا دی، اس نے اعلان کیا، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. کیا کہا اس نے کہا انکفئ القدور، ہنڈیوں کو انڈیل دو. یہ جو ہنڈیاں پک رہی ہیں نا، ان کو انڈیل دو. ولا تأکلوا من لحوم الحمر الاہلیۃ شیئا، اور گھریلو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آ گیا، آپ کی طرف سے حکم جاری ہو گیا کہ یہ جو ہنڈیاں پک رہی ہیں ان کو انڈیل دو، ان کو ضائع کر دو، اور گھریلو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ. جو اس بات کی دلیل ہے کہ گھریلو گدھا حرام ہوتا ہے اور اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ یقینی طور پر جائز نہیں ہے. اس حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے کیا کیا، لیکن حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا صحابہ کرام نے، اور یہ حکم اس وقت آیا جب کہ ہنڈیاں بالکل تیار تھیں، گوشت پکا ہوا تھا، سالن تیار تھا، اور صحابہ کرام شدید بھوک کے عالم میں تھے. لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے ہنڈیاں اڈیل دی، ان کو ضائع کر دیا. اور صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو کھا لیں، اپنی بھوک ختم کر لیں، پھر اس کے بعد اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے اور گھریلو گدھا جو ہے اس کو نہیں کھائیں گے. لیکن نہیں، جس طرح کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس وقت لوگ جام در جام پی رہے تھے، شراب کے جام چل رہے تھے صحابہ کرام کی مجلسوں کے اندر، چونکہ شراب پہلے حلال تھی. تو جیسے ہی آرڈر اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام کو پتہ چلا، تو صحابہ کرام نے مشکیزے جو شراب سے بھرے ہوئے تھے وہ انڈیل دیے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر. مدینہ منورہ کی گلیوں میں انہوں نے شراب کے مشکیزے جو ہیں وہ انڈیل دیے اور ان کو ضائع کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. اگلی حدیث بھی اسی کے حوالے سے ہے. عن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا گھریلو گدھوں کے گوشت کو. تو جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، پہلی حدیث کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، تو گھریلو گدھے کس میں آتے ہیں؟ حرام میں. یہ بالکل واضح طور پر یہ حرام چیز ہے. گھریلو گدھوں کا گوشت حرام ہے اور بالکل واضح ہے، اس کا حرام ہونا واضح ہے، کسی کو اس میں شک و شبہ نہیں ہے. جبکہ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ کس میں آتا ہے؟ وہ پہلی قسم ان الحلال بین، کہ حلال واضح ہے اور اس کا حلال ہونا بھی نمایاں ہے، بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. لہذا انسان کو ان چیزوں کے متعلق، کھانے کی چیزوں کے متعلق انسان کو معلومات اور آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں. اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دخلت انا وخالد بن الولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ. میں چاہتا ہوں کہ آج یہ باب ختم ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اور خالد بن ولید بھی داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت میمونہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. یعنی ابن عباس اور خالد بن ولید یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں داخل ہوئے؟
میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ بیوی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان دو صحابہ کرام کو اپنے گھر میں لے کے گئے. دو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لے کے گئے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، تو آپ کے پاس بھنی ہوئی گوہ لائی گئی. گوہ جانتے ہیں آپ؟ ایک جانور ہے، یہ عموماً جنگلوں کے اندر ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کا کوئی اور نام کیا ہے، لیکن گوہ جو ہے اردو میں یہ گوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. تو گوہ جو ہے، بھنی ہوئی گوہ جو ہے، اس کو لایا گیا. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رسول اللہ، کیا بولتے ہیں؟ اچھا، جی جی جی، ہاں کویت میں بہت ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بنی ہوئی گوہ لائی گئی. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. ظاہر بھنا ہوا گوشت ہے، سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا تو فقال بعض النسبۃ اللاتي في بيت میمونہ، جو عورتیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی ان میں سے کسی نے کہا کہ اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو بما یرید ان یاکل، کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت بھون کر کے رکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی کم از کم بتلا ہی دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیں کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہتے ہیں. فقالوا هو ضب یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ گوہ کا گوشت ہے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو جیسے ہی آپ نے سنا فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. فقلت، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا احرام ہوا یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے اللہ کے رسول؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں یہ حرام نہیں ہے. ولکنہ لم یکن بارض قومی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے جس کا آپ نے ذکر کیا یہ در حقیقت میری قوم کی سرزمین پر یہ جانور نہیں تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ جانور نہیں پایا جاتا تھا. فاجدنی اعافہ، تو میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی میں نے کبھی اس کو اپنی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر اس کو دیکھا نہیں، کبھی ہم نے اس کو کھایا نہیں. تو چونکہ یہ ایک عجیب اجنبی سا جانور ہے تو میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے یہ مجھے ناپسند ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قال خالد بن ولید، چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تھے، خالد کہتے ہیں فاجتررتہ، اس کو میں نے اپنی طرف کھینچ لیا. فاکلت، پھر میں نے اس کو کھا لیا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. یعنی آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس گوشت کو کھا لیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پسند نہیں فرمایا، اس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کھا لیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ گوہ کا گوشت جو ہے یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص طبی طور پر اس سے کراہت کرتا ہو، اس کو ناپسند کرتا ہو، اور طبی کراہت اور ناپسندیدگی کی بنا پر اگر وہ اس کو نہیں کھاتا، نہ کھائے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کو نہیں کھایا، لیکن آپ نے منع بھی نہیں کیا، آپ نے بلکہ یہ کہا کہ یہ حرام نہیں ہے. اور خالد بن ولید نے جب آپ کے سامنے اس کو کھایا تو آپ نے اس کو نہیں روکا. تو یہ اس کی دلیل ہے
کہ گوہ کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ آخری 3 حدیثیں پڑھ لیں، کتنا وقت باقی ہے؟ عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد۔ عبداللہ بن ابی اوفى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگیں کی، ناکل الجراد، ہم ٹڈی کھاتے تھے، ٹڈی کھاتے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ٹڈی حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے۔ اگلی حدیث عن زہدم ابن مضرب الجرمی قال كنا عند ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ زہدم بن مضرب الجرمی کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، فدعا بمائدہ، تو انہوں نے دسترخوان منگوایا، وعلیہا لحم دجاج، اور دسترخوان پر مرغی کا گوشت تھا۔ فدخل رجل من بنی تیم اللہ، تو بنی تیم اللہ ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کا ایک شخص داخل ہوا، احمر، جو سرخ رنگ کا تھا، شبیہ بالموالی، جو غلاموں کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، سرخ رنگ کا تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے اس کی شکل و صورت جو ہے وہ ملتی جلتی تھی غلاموں کے ساتھ۔ فقال له هلم، تو ابو موسیٰ اشعری نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ آؤ، یعنی آؤ اور یہ مرغی کا گوشت کھا لو۔ فتلکأ، تو وہ ہچکچاہا، اس نے جب دیکھا کہ مرغی کا گوشت ہے تو مرغی کا گوشت کھانے میں وہ ہچکچاہا۔ فقال هلم، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آؤ کھا لو۔ فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأكل منه، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مرغی کا گوشت کھایا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مرغی کا گوشت حلال ہے، اور آج کل ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی غذا ہی یہی ہے، اکثر و بیشتر یہی مرغی ہی چلتی ہے، تو یہ حلال ہے۔ آخری حدیث پڑھ لیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو وہ اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے، حتی یلعقہا او یلعقہا، یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے یا اس کو چٹوا لے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے نا کہ ٹیشو استعمال کر لیتے ہیں فوراً ہی جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں، بلکہ کھانے کے دوران ہی بار بار ٹیشو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کیا کرو جب تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لو، یا خود اگر نہیں چاٹنا چاہتے تو پاس بیٹھے، مثلا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے تو اپنی انگلیاں اس کو چٹوا سکتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو چٹوا سکتے ہیں۔ تو اصل میں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس کھانے میں برکت ہے۔ جو کھانا انگلیوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کھانے کے اندر برکت ہو، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ مقصود ہے اس حدیث سے۔ باقی جہاں تک اس کا آپ نے سوال کیا تو اس کی وضاحت جو ہے نا وہ آپ ڈکشنری سے کر سکتے ہیں۔ آپ اذان کا ٹائم ہو چکا، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اتنی لمبی غیر حاضری آپ کی بات جو ہے جمعہ میں تھا، اردو میں تھا، میں شام میں نہیں جا پایا تھا۔ ویسے یہی تھے نا؟ ہاں میں تھا۔ میں سمجھے شاید آپ سافر گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے تبھی نہیں رہتے ہیں، تو کوشش تو رہتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جیسے